اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، معمول کے مطابق ہمارا آج کا ٹاپک قرآن اور قرآن کے ساتھ ساتھ ہم نے آج جو قرآن کا ہم نے ٹاپک آج سلیکٹ کیا وہ ہے قرآن اور اہل بیت، اور رسول اللہ خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ معروف و مشہور حدیث انی تارکم فیکم الثقلین کتاب اللہ و اطرتی و اہل بیتی ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی ابدا ولن یفترقا حتی یرد علی الحوض۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہارے درمیان دو گراں قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب اور دوسری اہل بیت علیہ السلام۔ ان دونوں سے تمسک رکھو گے تو کبھی گمراہ نہ ہوگے۔ یہ دونوں چیزیں ایک دوسرے سے الگ نہ ہوں گی یہاں تک کہ مجھ سے حوض کوثر پر آن ملیں گی۔ بس رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث مبارکہ سے ظاہر ہوتا ہے کہ انہوں نے اپنے ورثے میں دو چیزوں کو قرار دیا، ایک قرآن، دوسرا اہل بیت، اور اس سے مربوط رہنے، اس سے ہدایت حاصل کرنا ہر شخص کے لیے، ہر مسلمان کے لیے لازمی قرار دے دیا، اور اس سے دوری کو ہلاکت و گمراہی سے تعبیر کیا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام امت کو اس امر کی طرف متوجہ کیا کہ تمہارے لیے لازمی ہے، ضروری ہے کہ تم احکام الہی کو قرآن سے سیکھو، اور اس کی تعبیر و تشریح و توسیع اہل بیت سے سیکھو، کیونکہ اہل بیت سے بہتر کوئی بھی قرآن کی تعبیر و تفسیر کو نہیں جان سکتا، کیونکہ قرآن اہل بیت کے گھر میں نازل ہوا ہے۔ بس ہمیں چاہیے کہ ہم دل کی گہرائیوں سے رسول خدا کے اس پیغام پر عمل کریں، اور تاکہ ہم اس سے ہدایت حاصل کر سکیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں اہل بیت سے وابستہ کیا۔ اس کے انتہائی کرم و فضل ہے کہ اس نے ہمیں اس دور میں پیدا کیا کہ جس میں ہم قرآن اور اہل بیت کا ذکر کر سکتے ہیں، اس کے پرچم تلے جمع ہو کر ہدایت حاصل کر سکتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن کے ذریعے انسان کی ہر مشکل کا حل بیان فرمایا، اس کی بہترین زندگی گزارنے، دنیا اور آخرت کو سنوارنے کی تعلیمات سے آگاہ کیا، اور پھر ان تعلیمات کو ہمیں سمجھنے اور سیکھنے اور ہم تک پہنچانے کا ذریعہ اہل بیت علیہ السلام کو قرار دیا۔ بس اب یہ ہماری ذمہ داری ہے، ہم پہ منحصر ہے کہ ہم ان تعلیمات سے کتنا فائدہ اٹھاتے ہیں، ہم کتنا ان اہل بیت کے بتائی ہوئی تعلیمات سے مستفید ہوتے ہیں۔ بس ہمیں چاہیے کہ اہل بیت علیہ السلام کی ان تعلیمات کو ذہن نشین کر لیں، تاکہ ہم دنیا کو یہ ثابت کر دیں کہ جو فکر ہمیں اہل بیت علیہ السلام نے دی ہے وہ بہترین فکر ہے، وہ مفید ترین فکر ہے، اور جب ہم نے ایسا کر لیا تو پھر دیکھیں انشاءاللہ تعالی کامیابی کے راستے ہمارے لیے کھلتے چلے جائیں گے۔ ناظرین، آئیے آج کی اس گفتگو کو آگے بڑھائیں۔ میرے ساتھ موجود ہیں محترمہ سیدہ فرحت حسین صاحبہ، اور ان کے ساتھ محترمہ سیدہ عشرت ضمیر ترمذی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ بھی جان گئے ہوں گے آج کا ہمارا ٹاپک قرآن اور اہل بیت کے حوالے سے، اور سب سے پہلے تو میں چاہوں گی کہ جو حدیث ابھی میں نے تلاوت کی، میں چاہوں گی کہ اس حدیث کو قرآن کی روشنی میں اگر ہم دیکھیں، کہ قرآن کی روشنی میں چاہوں گی کہ آپ اس پہ اگر تبصرہ فرمائیں، اپنا اظہار خیال فرمائیں کہ قرآن کیسے اس جو حدیث ہے اس کی ہمیں تصدیق فرماتا ہے۔ بالکل نبیلہ بہن، تمام ناظرین کی خدمت میں اور حاضرین کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کلام الہی کے جو کہ ہمارے ان پروگرام میں کا موضوع ہے، اور اس میں ہماری یہ کوشش اور کاوش ہے کہ کلام الہی کی اہمیت اور اس کی افادیت کو سمجھیں، اور جس مقصد کے لیے کلام الہی نازل ہوا ہے اس مقصد کو پاتے ہوئے، جو کہ ہم سب جانتے ہیں، مسلسل ہم اپنے پروگرام میں اس کی طرف اشارہ بھی کر رہے ہیں کہ قرآن جو کہ نور ہے، ہادی ہے، رہبر ہے، اور ایک ایسا روشن چراغ ہے کہ جو ہمیں ظلمتوں سے میں روشنی دیتا ہے اور ہماری ہدایت کرتا ہے۔ تو مقصد کلام الہی بھی یہی ہے کہ ہم
جو ہیں وہ ایک انسان کامل بن سکیں اور آیات الہی کی روشنی میں اپنے کردار کو بہتر سے بہتر بنا سکیں. اس کے لیے قرآن کی معرفت بہت ضروری ہے کہ ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ قرآن کا مقصد کیا ہے. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے جو ہماری رہنمائی کی ہے، جو ہماری ہدایت کی ہے، ہم اس ہدایت کو سمجھیں. تو ویسے تو جیسے کہ قرآن خود کہتا ہے کہ میں تمام انسان کی ہدایت کے لیے ہوں، اور مگر اس سے جو ہے خالی متقین جو ہیں وہی رہنمائی حاصل کر سکیں گے، وہی اس پر عمل پیرا ہوں گے. تو اس کے لیے ظاہر ہے کہ ضروری ہے کہ ہمیں معرفت قرآن ہو، تاکہ صرف قرآن پڑھنے کی حد تک نہ ہو بلکہ اس سے ہم اپنی اصلاح بھی کر سکیں، جو اہم مقصد ہے قرآن کے نزول کا. تو اب سمجھنے کے لیے ظاہر کلام الہی ہے، جیسا کہ ہم بار بار کہہ رہے ہیں کہ کلام الہی کو سمجھنا ہمارے لیے جو ہے وہ بغیر کسی رہنمائی کے، بغیر کسی رہبر و ہادی کے کلام الہی کو سمجھنا بہت مشکل ہے. اس کی وجہ یہ ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے قرآن کو سہل اور آسان جو ہے وہ نازل کیا ہے، اور اس میں نشانیاں ہیں اہل علم کے لیے، اہل معرفت کے لیے. اور چونکہ قرآن جو ہے وہ محکم اور متشابہ آیات کا مجموعہ ہے، تو اس میں کہیں اشارہ کنایہ ہے کہ جس کو سمجھنے کے لیے ہماری عقل جو ہے وہ کافی نہیں ہے. اس کے لیے ہمیں ان ہستیوں کی طرف رجوع کرنا پڑے گا کہ جو صحیح معنوں میں اس کے مطالب اور معنی کو، کہ جو اللہ سبحانہ وتعالی کے معنی اور مطالب ہیں اس کا علم رکھتا ہو، اس کو جانتا ہو، تاکہ وہ حقیقی میسج ہم تک پہنچے. اس کی مثال میں اس طریقے سے دوں گی نبیلہ بہن، کہ جیسے کہ انسان جب کسی کے روبرو سامنے ہوتا ہے اور ایک جملہ کہتا ہے کہ یہ چیز یہاں سے ہٹا دو، تو اب جو سامنے ہے اس کو معلوم ہے کہ کس چیز کی طرف اشارہ ہے اور وہ چیز کیا ہے. مگر اگر اس جملے کو تحریر کیا جائے اور کوئی دوسرا اس کو پڑھے کہ جو اس موقع پر موجود نہیں تھا، تو وہاں لفظ چیز جو ہے وہ جو ہے اس کو سمجھنا جو ہے ہمارے لیے، اس انسان کے لیے کہ جو سینٹنس کو پڑھے گا، ممکن نہیں ہے. اس کے لیے جی اس اپنا مطلب جو اپنا مطلب اب چیز میں ظاہر ہے، آپ چیز جب لفظ چیز استعمال کریں تو اس میں دنیا جہان کی اقسام اس میں شامل ہو جاتی ہیں چیزوں میں. تو وہ پھر اس کو وہی سمجھا سکتا ہے کہ جس کے سامنے وہ گفتگو ہوئی ہو اور اس چیز کی طرف اس کو متوجہ اور اشارہ کیا گیا ہو. تو اسی لیے کلام الہی میں ارشاد ہوتا ہے کہ اس کو تم نہیں سمجھ سکتے، قرآن کو اس کے لیے ان مخلص بندوں کی ضرورت ہے کہ جن کا ہم نے انتخاب کیا ہے. جیسے کہ مولا کائنات حضرت علی مرتضیٰ علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ آؤ اور مجھ سے پوچھو، میں تمہیں بتاتا ہوں کہ کون سی آیت کب نازل ہوئی، کون سی سفر میں نازل ہوئی، کون سی پہاڑ پہ نازل ہوئی ہے، کون سی مسجد میں نازل ہوئی ہے، کون سی گھر میں نازل ہوئی ہے. مجھ سے آؤ کہ میں بتاؤں کہ کون سی دن میں نازل ہوئی ہے، کون سی رات میں نازل ہوئی ہے، کون سی مکی ہے، کون سی مدنی ہے. تو ظاہر ہے کہ وہ کہ جو تمام علوم، تمام رموز علم قرآن کے جانتا ہے، ہم محتاج ہوں ان ہستی کے کہ ان سے ہم ہدایت حاصل کریں. اسی لیے قرآن میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ فاطر میں بھی ارشاد فرمایا کہ کلام الہی جو ہے وہ وارثین، اس کتاب کے وارث ہیں کہ جو تمہاری رہنمائی کریں گے اس کے حقیقی پیغام اور حقیقی مطالب کو تم تک پہنچانے کے لیے. اور انہی آیات کی روشنی میں ظاہر ہے پھر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت پر یہ ایک عظیم احسان کیا کہ آپ نے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ، وہ آپ نے جو انی تارکم فیکم الثقلین کتاب اللہ و اطرتی کہہ کر جو ہے وہ ہماری مشکل کو آسان کر دیا، کہ کتاب کو تنہا نہیں چھوڑا بلکہ اہل بیت اور کتاب کو ایک جگہ یکجا کر دیا، اور فرمایا کہ جو اس سے تمسک کرے گا،
اب تمسک کے کیا معنی ہیں کہ یہی میں بھی پوچھنا چاہ رہی تھی کہ یہاں تمسک کے کیا معنی ہوں گے. تمسک کو بھی لوگ اپنے اپنی سوچ کے مطابق سمجھتے ہیں کہ تمسک کرنا. جی تمسک کی کیا معنی کہ مل جانا, جڑ جانا, منسلک ہو جانا, کسی چیز کے ساتھ اٹیچ ہو جانا, منسلک ہو جانا, یکجا ہو جانا, یعنی اسی میں گھل مل جانا, اسی کے اندر وہ ہو جانا, جذب کر لینا. تو اب ظاہر تمسک ہے قرآن سے اور اہل بیت اطہار سے. اب اگر ہم اس کو جسمانی تمسک کہیں کہ قرآن کو ہم نے چوما تمسک حاصل ہو گیا, سینے سے لگا لیا تمسک حاصل ہو گیا, اس کی برکتوں اور فضیلتوں میں کوئی مطلب انکار کی اور شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے. مگر تمسک کے معنی یہ نہیں ہے کہ آپ نے جسمانی اعتبار سے اس کو قریب کر لیا. تو اگر اس معنی میں لیا جائے تو اہل بیت اطہار ہر ایک کے اپروچ میں نہیں رہے ہیں کسی بھی زمانے میں, بالخصوص اس غیبت کے زمانے میں ہمارا امام جو ہے اہل بیت اطہار کا وہ آخری پردہ غیب میں ہے, تو ان سے کس طریقے سے ہم تمسک کریں کہ ان کی صحبت. یہاں تمسک کے معنی یہ ہیں کہ جو پیغام اور جو میسیج اور جو مقصد کلام الہی میں بیان ہوا ہے اور اہل بیت نے اپنے عمل اور کردار کے ذریعے سے اس کو واضح کیا ہے, وہ اپنے اندر منتقل کرو. ان مطالب کو اپنے کردار میں, اپنی فہم میں, اپنی فکر میں منتقل کرو. تو یہ ہے تمسک. اور جب اس طریقے کا تمسک پیدا ہو جائے گا جس میں کلام الہی بھی بار بار ارشاد فرما رہا ہے کہ ہم نے آیات کو نازل کیا تاکہ تفکر کرو, تعقل کرو. تو پھر جب تفکر و تعقل انسان کرتا ہے تو وہ اٹیچمنٹ ہے کہ دنیا چاہے تو اس ربط کو, اس اٹیچمنٹ کو, اس قرب کو انسان کے جدا نہیں کر سکتی ہے. بالکل, بہت خوبصورت انداز میں آپ نے حدیث ثقلین کی تشریح فرمائی. جی ناظرین, ہم ایک بریک کی طرف چلتے ہیں, ملتے بریک کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ جہاں پہ گفتگو کا سلسلہ چھوڑا تھا وہاں سے ہی انشاءاللہ تعالیٰ دوبارہ سے شروع کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویلکم بیک. ناظرین, ابھی تک ہم نے آج کا ہمارا ٹاپک قرآن اور اہل بیت کے حوالے سے گفتگو کریں, اور ابھی ہم نے حدیث ثقلین کے بارے میں گفتگو کی اور کیسے اس کو ثابت کیا کہ کیسے قرآن سے اس کے صداقت کا ثبوت پیش کیا. اب ہم چلتے ہیں اپنے اگلے سوال کی طرف اور چلتے ہیں محترمہ عشرت صاحبہ کی طرف. محترمہ عشرت صاحبہ, ابھی بجائے اس کے کہ میں اگلا سوال آپ سے کروں, میں چاہوں گی کہ پہلے اگر آپ تھوڑا سا اس پہ روشنی ڈالیں کہ اہل بیت کون ہیں. ہم اہل بیت علیہ السلام کے بارے میں ذکر کر رہے ہیں کہ اہل بیت رسول اللہ, خدا نے کہا کہ میں قرآن اور اہل بیت علیہ السلام چھوڑ کے جا رہا ہوں. قرآن تو سب کو سمجھ آئی, اور اہل بیت علیہ السلام جو جانتے ہیں وہ جانتے ہیں, جو نہیں جن کے ذہن میں تھوڑا سا کنفیوژن ہے, میں چاہتی ہوں کہ تھوڑا سا یہ کلیئر ہو جائے کہ اہل بیت علیہ السلام کون ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین وعلی طیبین الطاہرین المعصومین. آپ نے بہت اچھی گفتگو شروع کیا اور بہت اچھا ذکر کیا ہے باجی محترمہ نے, اور اس کے بعد آپ نے مجھ سے سوال کیا کہ اہل بیت کون ہے. اہل بیت اور قرآن برابر ہیں. قرآن و اہل بیت برابر ہیں شان میں, دونوں کا رتبہ ایک ہے دونوں جہان میں. اور اہل بیت وہ ہیں کہ جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کو نازل کیا, قرآن ان کے گھر میں نازل ہوا, وہ پیکر قرآن ہیں, وہ عمل کرتے ہیں تو قرآن بنتا ہے, وہ بولتے ہیں تو قرآن بنتا ہے, وہ ان کا اٹھنا قرآن ہے, ان کا بیٹھنا قرآن ہے, ان کا ذکر کرنا قرآن ہے, ان کا عمل کرنا قرآن ہے. قرآن ایک کتاب ہے, جب تک اس کے لیے پریکٹیکل کرنے کے لیے کوئی وجود نہ ہوتا تو کسی کو دنیا میں قرآن سمجھ نہ آتا, کیونکہ قرآن خود ارشاد فرماتا ہے کہ اگر میں پہاڑوں پہ نازل ہوتا تو وہ روئی کے گالے بن جاتا, اور اگر میں زمین پہ نازل ہوتا تو زمین ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتی. یہ قلب محمد اور آل محمد ہے کہ جو اس کو برداشت کر گیا, تحمل کر گیا, کیونکہ وہ مقام اہل بیت اتنا بلند ہے کہ قرآن انہی کی شان میں نازل ہوا. اگر آپ اہل بیت کو سمجھنا چاہتے ہیں
تو قرآن سے بڑی کائنات میں کوئی کتاب نہیں، کوئی ذکر نہیں جو اہل بیت کا قصیدہ بیان کر رہا ہے۔ اہل بیت کا سب سے بڑا قصیدہ قرآن ہے، جسے خداوند تعالیٰ نے اپنی زبان میں ارشاد فرمایا، اور خدا جس کے فضائل بیان کریں تو اس کی مقام کو، ان ہستیوں کو آپ خود ہی سمجھ لیں ان کا رتبہ کتنا بلند ہوگا۔ اور اہل بیت سے کون لوگ تعلق رکھتے ہیں؟ تو دیکھیے رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو پورے عالمین کے لیے رحمت ہیں، جو پوری کائنات کے لیے رحمت ہے۔ خداوند تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے ہمیں ان کی امت میں شامل کیا اور ہمیں ان کی محبت عطا کی اور ہمیں دائرہ اسلام میں داخل کیا۔ اور جب ہم بطن مادر سے صحن وجود میں آئے تو ہم نے اپنے کانوں میں اہل بیت کی صدا کو سنا، اور اس گھر میں ہم پیدا ہوئے کہ جہاں پر ذکر اہل بیت کیا جاتا ہے۔ یہ خداوند تعالیٰ کی آخری سانس تک ہمارے لیے سب سے بڑی نعمت ہے، اور اسی نعمت سے تمام کائنات کی نعمتیں وجود میں آئی ہیں۔ پوری کائنات اہل بیت کے لیے بنائی گئی ہے۔ اہل بیت میں رسول خدا کے بعد حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا اور حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام اور امام حسن مجتبیٰ اور امام حسین علیہ السلام جنہیں پنجتن پاک کے نام سے بھی پکارا جاتا ہے، اور اس کے بعد اولاد حضرت زہرا ہیں جو حضرت زہرا سے اولاد چلی ہے۔ ماشاءاللہ حضرت زہرا کا کیا مقام ہے کہ آپ کے شوہر امام ہیں اور آپ 11 اماموں کی ماں کہلاتی ہیں۔ شوہر بھی امام ہیں اور 11 بیٹے بھی آپ کے امام ہیں۔ تو یہ لوگ ہیں صاحبان قرآن ہیں، ان کے عمل سے قرآن بنا، ان کی فکر سے قرآن بنا، ان کی آگہی سے قرآن بنا۔ اگر قرآن خالی کتاب ہوتا تو کسی کو بھی سمجھ نہ آتا۔ اہل بیت نے اس پر عمل کر دکھایا ہے، اور یہ کہنا کہ اہل بیت ایسے ہی پیدا ہوئے تھے اس لیے سب کچھ ایسے ہی ہوا، تو نہیں، یہ خدا عادل ہے، عدل اس کی صفت الہی ہے اور خدا عدل کو پسند کرتا ہے۔ ایسی بات نہیں ہے کہ اہل بیت ایسے ہی پیدا ہوئے تھے تو اس لیے وہ سیم ٹو سیم قرآن پر چل رہے تھے، نہیں، اللہ تعالیٰ نے ان انسانوں کی طرح پیدا کیا۔ جیسے حضرت علی علیہ السلام کے لیے پیدا ہوئے علی تو یہ بولا خدا کا گھر تو نے مجھے طواف کے قابل بنا دیا، کیونکہ مولا پیدا ہوئے، امیر المومنین پیدا ہوئے، تو اب علی نے پیدا ہو کر اپنے کردار سے بتانا ہے کہ عظمت کعبہ کیا ہے اور عبادت کعبہ کیا ہے اور طواف کعبہ کیا ہے اور سجدہ الہی کیا ہے۔ ابھی تک تو وہ کعبہ تھا، بتوں کا مرکز تھا، لیکن کردار علی نے، عمل علی نے اسے عبادت الہی کا مرکز اور تجلیات انوار الہی کا مرکز بنا دیا۔ یہی وجہ ہے اللہ نے انہیں پیدا کیا ہے۔ یہ اہل بیت کا کردار، ان کی مشقت، ان کی ریاضت، ان کا صبح و شام اپنے آپ کو اہل بیت کو قرآن کو دے دینا، کہا نا قرآن سے تمسک، چپک جاؤ۔ چپکنے کا مطلب ہے ایسے چپک جاؤ پھر اس سے جدا نہ ہو کسی بھی صورت میں۔ قرآن بھی یہ ارشاد فرماتا ہے کہ قرآن میں سورہ بنی اسرائیل میں خداوند تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ قرآن دنیا میں شفا ہے اور مرنے کے بعد رحمت ہے، لیکن اگر اس کے قرآن کے عقیدہ اور عمل میں تم ظلم کرو گے تو تم خسارے میں جاؤ گے۔ تو پھر تمہیں یہ قرآن جتنا مرضی تم پڑھ رہے ہو، جتنا مرضی اس پہ میں تھوڑا سا آپ کو روکنا چاہوں گی کہ اگر آپ تھوڑا سا اس پہ روشنی وضاحت فرما دیں کہ عقیدہ سے کیا مطلب، عقیدہ کون سا عقیدہ اور کون سے عمل کی بات ہو رہی ہے؟ بالکل، قرآن میں عقیدہ اور عمل، جو قرآن ہمیں عقیدہ اور عمل بتاتا ہے ہمیں اس کے اوپر چلنا ہے۔ اپنی مرضی سے عقیدے نہیں بنانے، عقائد نہیں بنانے اور اپنی مرضی سے عمل نہیں کرنا۔ مثلا جیسے رسول نے واضح قرآن کو کیا، آپ دیکھیے رسول خدا کی زندگی میں جب تک رسول موجود تھے ہمارے درمیان میں تو مسلمان ایک تھا، کوئی فرقے نہیں تھے، اور خود رسول خدا نے ارشاد فرمایا میرے بعد مسلمان مختلف فرقوں میں تبدیل ہو جائیں گے، کہیں 72 کہیں 73 کہیں 102، یعنی مختلف ہیں یہ فگرز ہیں، تو مختلف فگرز میں یہ تبدیل ہو جائیں گے، لیکن جب تک رسول موجود رہا قرآن ایک رہا ہے، کیونکہ رسول جس طرح عمل کرواتے تھے اسی طرح عمل ہوتا تھا۔ اس کے بعد زمانہ رسالت کے بعد جب ان عقائد میں اپنی عقیدوں کو شامل کرنا چاہا، مثلا اس کی سب سے آسان مثال آپ آج کے زمانے سے اپنی زندگیوں سے لیجئے کہ لوگ صاحب اسلام تو بنتے ہیں، لیکن جہاں کئی لوگوں کا پرابلم یہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ جہاں اسلام فائدہ دے تو وہاں اسلام کو لے لو، اور جہاں اسلام فائدہ نہ دے تو وہاں اسلام کو چھوڑ دو، اپنی
زندگی کو یعنی کہ آپ دیکھ لیں کہ کہتے ہیں کہ نہیں دنیا کے لیے بھی یعنی عجیب سا نعرہ بنا لیا کہ دنیا کے لیے بھی جیو اور آخرت کے لیے بھی جیو، جبکہ قرآن آپ کو دنیا میں بھی جینا سکھاتا ہے اور آخرت میں بھی جینا سکھاتا ہے۔ اسی طرح یہ مثال دی کہ اگر قرآن کے عقیدہ اور عمل کو چھوڑ کر قرآن نے تمام عقائد بیان کی ہیں، تمام عمل بیان کی ہیں، عقیدہ کیا ہے؟ توحید الہی ہے، اللہ کو ایک مانو اور اس کے جو راستہ رسول نے بتایا اس راستے کے اوپر چلو، نہ کہ اپنے راستے علیحدہ بناؤ۔ اور اللہ تعالیٰ نے کبھی بھی قرآن کو عمل اور یقین سے خالی نہیں چھوڑا۔ اب دیکھ لیجئے عمل ہمارے لیے اور یقین ذات امام حجت موجود ہیں، ہادی موجود ہے، ہر زمانے میں ہادی موجود رہتا ہے۔ اور قرآن خود کہتا ہے کہ کبھی بھی زمین ایک لمحے کے لیے بھی ہادی سے خالی نہیں رہ سکتی۔ اسی لیے قرآن کا یہ دعویٰ مکمل ہے کہ ہم نے قرآن کے لیے ہم خود حفاظت کرنے والے ہیں، قرآن کی حفاظت تم لوگوں پر نہیں چھوڑی، قرآن کی حفاظت کرنے والے موجود ہیں۔ تو آیا قرآن کی حفاظت کرنے والے ہم لوگ موجود ہوں گے؟ نہیں، قرآن کی حفاظت کرنے والا صاحب حفاظت موجود ہے، اس سے پتہ ہے کہ اسے قرآن کی حفاظت کیسے کرنی ہے۔ اسی لیے کہا کہ قرآن کے عقیدے اور عمل میں اگر آپ نے جہاں بھی ذرہ برابر بھی کمی کی تو قرآن کو اس سے کوئی نقصان نہیں ہوگا اور نہ صاحبان قرآن کو اس سے نقصان ہوگا، سارا نقصان آپ کو ہوگا، آپ ہی خسارے میں چلے جائیں گے۔ بے شک۔ بہت تو وہ عقیدے سے مراد آپ نے جو کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام دیا، جو عقیدہ جو پیغام انہوں نے دیا قرآن اور اہل بیت علیہ السلام کا کہ ان کا دامن تھامے رکھو، تو بیسیکلی بات وہیں آ گئی کہ وہ عقیدہ ہمیں اپنانا ہے، وہ عقیدہ ہمیں اپنانا ہے۔ محترمہ فریض صاحبہ آپ کی طرف آتے ہوئے قرآن مجید کی کون سی آیات اس بات کا اظہار کرتی ہیں کہ قرآن کو اہل بیت کے بغیر نہیں سمجھا جا سکتا؟ کیونکہ قرآن خود ہی بتا رہا ہے کہ مجھے آپ اہل بیت کے بغیر نہیں سمجھ سکتے۔ بے شک کلام الہی میں بار بار اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس طرف رہنمائی کی ہے کہ قلب رسول پہ نازل کیا ہے اور رسول کو قرآن دیا ہے، تو اس سے ہی ظاہر ہوتا ہے کہ ظاہر قرآن فقط کافی نہیں تھا، اگر کہ رسول نہ ہوتے اس کی تلاوت کروانے کے لیے، اس کو سمجھانے کے لیے، اس پر عمل پیرا کروانے کے لیے، لوگوں کی رہنمائی کے لیے، تو ایک تو یہی بات جو ہے کہ وہی ہمارے لیے دلیل ہے، پہلا سورہ کہ جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے قرآن کی تعلیمات ہمیں دے رہا ہے۔ اور دوسرے سورہ آل عمران میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، غالباً آیت نمبر 7 ہے، وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ، کہ جو کلام الہی ہے، اس کلام الہی کو کوئی نہیں سمجھ سکتا سوائے ذات رب العزت کے، جو اس کا خالق ہے اور جس نے اس کلام الہی کو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا۔ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ، یا وہ لوگ کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے علم میں برتری عطا کی ہے، جو علم لدنی لے کر آئے ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ یہ کلام الہی کی آیات ہیں، اب اس کی تفسیر کے لیے ہمیں در رسول پر جانا پڑے گا کہ اللہ تو سمجھ میں آ رہا ہے کہ جو قرآن کا خالق ہے، یہ راسخون فی العلم کون لوگ ہیں۔ تو جب ہم رسول کے در پر آتے ہیں اور رہنمائی حاصل کرتے ہیں تو رسول خدا ارشاد فرماتے ہیں، انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، کہ میں شہر علم ہوں اور علی اس کا دروازہ ہیں۔ تو یہ وہ علم لدنی لے کر آئے ہیں کہ جو ہستیاں وارث قرآن بھی ہیں، اور آیات الہی کی صحیح تعویل اگر انسان چاہتا ہے کہ اس کی رہنمائی ہو تو در اہل بیت سے اس کو تمسک رکھنا ہوگا کہ، اور اس میں پھر آگے جائیے تو پھر جو باب علم ہے وہ ممبر پر سلونی سلونی کا نعرہ بلند کرتے ہیں کہ جو کچھ پوچھنا چاہتے ہو مجھ سے پوچھو، کہ کلام الہی کی بسم اللہ کی بے سے اور ناس کی سین تک جو کچھ بھی ہے وہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے سینہ بسینہ میرے اندر منتقل کیا ہے، عدل و انصاف کے ساتھ، امانت کے ساتھ۔ تو ظاہر ہے کہ یہ وہ سلسلہ ہے اہل بیت اطہار کا جو صاحبان علم ہے، راسخون فی العلم ہے، اور اس پہ کسی کو بھی اعتراض نہیں ہے۔ آپ کو مختلف مکتبہ فکر کے راویان
کہ سے بھی یہ حدیثیں ہمیں ملتی ہیں کہ راسخون فی العلم کی جب ہم نے تعبیر پوچھی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے تو آپ نے فرمایا کہ میری ذات ہے اور علی مرتضیٰ ہیں اور وہ سلسلہ امامت ہے کہ جو کہ قرآن کی صحیح تعویل کر سکتے ہیں. بالکل. سورہ رات کی آیت نمبر 43 میں بھی پروردگار ارشاد فرماتا ہے قل کفی باللہ شہیدا بینی و بینکم ومن عنده علم الکتاب، کہ اے پیغمبر، جو کافر لوگ تمہیں کہتے ہیں کہ تم پیغمبر نہیں ہو تو ان سے کہہ دو کہ تمہارے درمیان رسالت اور خدا، رسالت کے واسطے خدا اور کی گواہی اور اس شخص کی گواہی کہ جس کے پاس کتاب کا علم ہے وہ کافی ہے. تو ظاہر ہے کہ رسول کو ایڈریس کر رہے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ، پھر اپنا نام لے رہے ہیں، تو اس کا مطلب ہے ایک کوئی اور شخص ہے جس کے پاس علم الکتاب ہے. یہاں پہ ذکر ہو رہا ہے. اگر ہم واقعی میں غور کریں تو ہمیں خود ہی قرآن سمجھا رہا ہے کہ اہل بیت کون ہے، لیکن وہ سمجھنے کی بات. بالکل معرفت کی آنکھ کو ہم اپنے روشن رکھیں اور تفکر کریں، تدبر کریں کہ جس کا بار بار کلام الہی ہمیں جس کی طرف متوجہ کرتا ہے کہ ہم نے اس قرآن کو نازل اس لیے کیا تاکہ تم تدبر کرو، تفکر کرو، تعقل کرو اور پھر تم صحیح معنوں میں اس کو سمجھ سکو گے. یعنی کہ ہمیں خود فکر کرنی ہوگی، ہمیں خود اس کی طرف اپنے آپ کو متوجہ کرنے کا اور حق کی تلاش ہمیں خود کرنی ہوگی، تو پھر قرآن ہمیں رہنمائی کرتا ہوا نظر آئے گا. اور اگر ہم تفکر کی طرف متوجہ نہیں ہوں گے، ہم خود کوشش نہیں کریں گے اور خود ہمارا دل اس کی طرف راغب نہیں ہوگا، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اے نبی اگر تم ان کی رہنمائی کرو گے بھی تو یہ رہنمائی نہیں پائیں گے، کیونکہ ہم نے ان کے قلوب پر قفل لگا دیا ہے کہ یہ نہیں ہدایت پا سکتے. یعنی کہ وہی لوگ کہ جنہوں نے بالکل ارادہ کر لیا ہے کہ ہم نے حق کو نہیں جاننا، نہیں ماننا ہے، تو پھر ایسے لوگ ہدایت نہیں پا سکیں گے. مگر ایسے لوگ جو شک و شبہات میں مبتلا ہیں، جو چاہتے ہیں حق شناسی اپنے اندر پیدا کرنا چاہتے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ ہمیں جو ہے حق اور حقانیت کا پتہ چلے، تو پھر ان کو قرآن جو ہے ان کی رہنمائی ضرور کرتا ہے. بالکل. کسی شخص نے امام علی علیہ السلام سے پوچھا کہ آپ نے یہ غیب کا علم کہاں سے حاصل کیا؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ غیب کا علم نہیں ہے، یہ ایسا علم ہے جو صاحب علم پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے حاصل کیا. تو مطلب کہ غور، آپ نے جیسے فرمایا کہ غور کرنے کی بات ہے، جتنا ہم سیکھنا چاہیں گے قرآن بھی ہمیں اتنا ہی سکھائے گا. پھر ظاہر جتنی کسی کی، اور پھر جیسے ہمیں وہ بھی حضرت سلیمان کی بھی مثال ملتی ہے کہ آصف برخیہ جو کہ حضرت سلیمان کے شاگرد تھے، اور انہوں نے دیکھیں ان کے پاس کتاب علم کا، آسمانی کتاب کا کچھ علم تھا، اور اس علم کے تحت انہوں نے تخت بلقیس کو آنکھ چپکنے میں. تو یہ ہم بات کریں امام علی علیہ السلام جن کے پاس کہ پوری کتاب کا علم ہے. اسی جگہ پہ قرآن مجید میں جا کر من عند العلم الکتاب کہ اس کے پاس علم کا کتاب کا تھوڑا سا علم تھا، تو اس نے یہ قرآن میں اسی جگہ ہے، اور پھر اس کے بعد قرآن کی آیت یہیں پہ ختم ہوتی ہے. اور کچھ صاحبان علم ایسے ہیں جن کے پاس قرآن کا پورا علم ہے، وہیں پہ اللہ تعالیٰ اہل بیت کا ذکر کر دیتا ہے، بار بار اس سے پکار کے کہتا ہے بندے تو سمجھ کہ کون ہے. اب ظاہری بات ہے کہ کچھ ایسے ہیں جنہیں ہم نے کتاب کا پورا علم دے دیا. یہ قرآن واضح اس وقت کہہ رہا ہے، وہیں پہ آیت ختم ہوتی ہے. تو خدا تو خود کہہ رہا ہے اٹھ بیدار ہو جا، سمجھ تو اہل بیت کیا ہے، کوئی مقام، کون ہستیاں ایسی ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے سارا علم عطا کیا. بے شک. ناظرین ہماری ٹیلی فون لائنز جو ہیں وہ اوپن ہیں، آپ ہمارے ساتھ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں، اور ای میل بھی کے ذریعے بھی. ہمارا ٹیلی فون نمبر بھی اسکرین پر آ رہا ہے، ای میل ایڈریس بھی. ہمارا آج کا ٹاپک قرآن اور اہل بیت کے حوالے سے ہم گفتگو کریں. ہم چاہیں گے کہ آپ کے ویوز بھی، آپ اپنے ویوز بھی ہمارے ساتھ شامل کریں، شیئر کریں. آپ اس حوالے سے کیا ویوز رکھتے ہیں، کیا جانتے ہیں، تاکہ ہم نے باقی سب لوگ بھی اس سے مستفید ہوں انشاءاللہ تعالیٰ. آگے بڑھتے ہیں کہ قرآن مجید خود حکم دے رہا ہے کہ اہل بیت سے محبت کرنے کا. تو میں چاہوں گی کہ اگر آپ اس پہ روشنی فرمائیں محترمہ عشرت صاحبہ کہ کون سی آیات ہیں جو ہمیں بتا رہی ہیں کہ ہمیں اہل بیت علیہ السلام سے مودت اور محبت رکھنی ہے. دیکھیے یہ سوال جو آپ نے کہا کہ کون سی آیات الہی ہیں جو کہتی ہیں کہ اہل بیت سے محبت رکھیں،
تو کون سی کی تو بات ختم ہی ہو گئی ہے. اگر آپ پورا قرآن دیکھیں تو پورا قرآن جو ہے وہ اہل بیت کی مدحت بیان کر رہا ہے, ان کی تعریف بیان کر رہا ہے, وہ ان کے اللہ کی راہ میں روٹیاں دیتی ہیں. تذکرہ کر دیں تاکہ تھوڑا سا جی آئیڈیا ہو جائے. بالکل, وہ خدا کی راہ میں جب روٹیاں دیتے ہیں سائل کو تو اللہ تعالیٰ ان کی شان میں پوری سورہ کو نازل کر دیتا ہے. سورہ قدر کو آپ دیکھ لیجئے, وہ خداوند تعالیٰ نے اہل بیت کی شان میں نازل کی ہے. یہی وجہ ہے کہ اکثر لوگ سوال کرتے ہیں کہ ہم نماز کی پہلی رکعت میں سورہ حمد کے بعد سورہ قدر کی تلاوت کیوں کرتے ہیں. جب امام جعفر صادق علیہ السلام سے یہ سوال پوچھا گیا کہ مولا ہم سورہ قدر ہی کی تلاوت کیوں کرتے ہیں, یہاں پہ ہم کوئی بھی سورہ کی اجازت ہے, ہم تلاوت کر سکتے ہیں, لیکن شیان علی یہی قدر کی. تو امام نے مسکرا کر کہا کہ اس میں ایک بہت بڑا راز پوشیدہ ہے. وہ راز یہ ہے کہ جب ہم پہلی رکعت میں سورہ حمد کے بعد سورہ قدر کی تلاوت کرتے ہیں تو سورہ قدر پورا اہل بیت کی شان میں نازل ہوا, اور خداوند تعالیٰ کو اس منزل پر آ کر وہ سورہ اتنا پسند ہے کہ جب ہم قدر کی تلاوت ختم کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں پورے قرآن کا ثواب عطا کرتا ہے. تو آپ دیکھ لیجئے کہ جب ان کا ذکر کریں تو خدا اتنے درجوں کو بلند کر دیتا ہے. پھر سورہ حمد کی دیکھ لیجئے, سورہ حمد پورا اہل بیت سے محبت کرنے کا اعلان کیا گیا ہے. پورا قرآن جو ہے کہ صورتیں ہیں ایک مرتبہ نازل ہیں, سورہ حمد 2 مرتبہ نازل ہوئی ہے. اور سورہ حمد 2 مرتبہ کیوں نازل ہوئی ہے, اس کی 7 آیات ہیں, 7 کو جمع کرو تو 14 بنتی ہے, 2 مرتبہ اسے نازل کیا گیا ہے. اور اب آپ دیکھ لیجئے کوئی بھی نماز واجب ہو, سنت ہو, منت کی نماز ہو تو اس میں سورہ حمد پڑھنا لازم ہے, اس کے بغیر نماز مکمل ہی نہیں ہوتی. تو اب سورہ حمد جو کہ پورا قصیدہ اہل بیت کا, اس کے آخر میں ذکر دعا ہی کیا کی گئی ہے کہ ہمیں ان کے راستے پر چلا دے جن پر تیرا کبھی غضب نازل نہیں ہوا. تو جب ہم پوری کائنات میں دیکھتے ہیں تو سوائے 4 معصومین کے ہمیں کوئی ہستی ایسی نظر نہیں آتی جن پر اللہ کی رحمت ہی رحمت نازل ہوئی ہے, خدا کی برکتیں ہی ان کے اوپر نازل ہوئے ہیں. دین الہی کے پاسداران ہی وہی قرار پائے ہیں, دین الہی کی عظمت سب رفت انہی سے چلی ہے, انہی کی شان میں نازل ہوئے. پھر آپ سورہ نور میں دیکھیے, سورہ نور اللہ کا واضح سورہ ہے, خدا نے اپنی تعریفیں کی, اور وہاں پہ اللہ نے کہا نور السماوات, اللہ نور السماوات والارض. جب اللہ اپنی مثال بیان کرتا ہے تو کس طرح خداوند تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اللہ زمین و آسمان, اللہ کی مثال زمین و آسمان کا نور ہے, اور اس میں ایک چراغ روشن ہے جو شیشے کے فانوس میں بند ہے. اس چراغ کو جو تیل مل رہا ہے وہ زیتون مبارک کا تیل مل رہا ہے. اور پھر خداوند تعالیٰ یہاں بہت پیاری مثال دیتا ہے صاحبان علم کے لیے کہ جو زیتون مبارک ہے وہ نہ مشرق سے تعلق رکھتا ہے اور نہ مغرب سے تعلق رکھتا ہے, کیونکہ عیسائیت جو ہے وہ مشرقی ہے. حضرت مریم جب چلی تو مشرق کی طرف چلی, قرآن نے کہا عیسائیت مشرقی ہے, اور یہودیت جو حضرت موسیٰ نے جب کلام کیا کوہ طور پہ وہ مغرب میں واقع ہے, تو کہا یہودیت مغرب ہے, اور کہا اس سے جو تیل مل رہا ہے زیتون مبارک ہے نہ وہ مشرق سے ہے نہ مغرب سے ہے. اسی لیے کہا کہ جو رسول خدا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ, آپ پورے عالم کے لیے رحمت ہیں. اور وہاں جو آیت یہ ختم ہوتی ہے تو وہاں پہ کیا کس طرح سے ختم ہوتی ہے, اور اللہ اپنی مثالیں اس طرح سے بیان کرتا ہے کہ اگر آگ درمیان میں نہ آئے, آگ حسد سے تعلق رکھتی ہے, اگر آگ درمیان میں نہ آئے تو نور پر نور آئے. اب یہاں پہ آپ رک کر سوچئے کہ اللہ کس طرف اشارہ کر رہا ہے کہ نور پر نور آئے. تو جب ہم پوری کائنات کی ہسٹری کو اٹھا کر دیکھتے ہیں تو ہمیں کہیں یہ منظر نظر نہیں آتا. صرف ایک دن ایک منظر نظر آیا کہ جب 2 شیر رسالت امامت کے لیے جھک گئے, کہا یا علی ان پر سوار ہو جاؤ, اور جب وہ سوار ہوئے تو اس جگہ پر آ کر تمام اہل علم کو, خواہ وہ کسی بھی فقہ سے تعلق رکھتے ہیں, تمام اہل علم کو اس کا قرآن کا جواب مل گیا. اگر آگ درمیان میں نہ آئے تو نور پر نور آئے, اور وہ سکر نور پر نور آیا, ولایت رسالت کے اوپر امامت ایک دم نور آ گیا, حسد بیچ پہ سے ختم ہو گیا, آگ ختم ہو گئی. اور یہ دیکھیں خداوند تعالیٰ یہاں کیا اعلان کر رہا ہے کہ اللہ کو اتنی محبت ہے امامت اور رسالت سے, اس سے بڑھ کر خدا کیا تعریف کرے. سورہ کوثر میں خداوند تعالیٰ نے واضح اعلان کیا بے شک تمہارا دشمن ابتر ہوگا, لیکن اللہ تعالیٰ تمہیں کوثر جیسی نعمت عطا کر رہا ہے, خیر کثیر عطا کر رہا ہے. ان کی محبت خیر کثیر ہے.
عظیم رتبہ ہے. اور آپ دیکھ لیجئے سورہ کوثر کے لیے بھی تمام معصومین نے، خود رسول خدا نے ارشاد فرمایا پریشان حال کے لیے کہ اگر تم سورہ کوثر کو 72 دفعہ تلاوت کرو، جو مانگو گے میری حضرت میری فاطمہ کے صدقے میں تمہیں وہ اللہ تعالیٰ عطا کرے گا، وہ نعمت عطا کرے گا. تو دیکھیے پورا قرآن جو ہے. اس کے بعد آپ آگے آ جائیے سورہ انفال کی طرف آ جائیے، وہ پورا قصیدہ ہے اہل بیت کا، قدم قدم پر اہل بیت کا ذکر اس میں کیا گیا ہے. اور اس کے بعد آیا واضح آیت انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اہل بیت یعنی کسی کے لیے خدا نے کسی کے لیے طہارت کا اعلان نہیں کیا. اللہ نے، آپ دیکھیے اللہ نے اپنے گھر کعبہ کے لیے بھی نہیں کہا کہ میں اسے پاک کروں گا، کہا ابراہیم تم اسے پاک کر دو، طواف کرنے والوں کے لیے، رکوع کرنے والوں کے لیے، سجدہ کرنے والوں کے لیے. یعنی کہ کعبہ کی بھی پاکیزگی کا اعلان اللہ نے خود نہیں کیا. اعلان پاکیزگی کا کیا تو کس کا؟ شہاردہ معصومین کا کیا ہے. طاہر کا مطلب کیا ہے؟ پاک کرنا نہیں ہے. طاہر کا مطلب ہے کہ ایسے پاک کہ جن سے جو چھو جائے وہ بھی پاک ہو جائے. بے شک بہت خوبصورت. اور یہ آئے مودہ بھی ہمیں ملتی ہے، کل اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ. بالکل آیت نمبر 63. بالکل وہ بھی اس بات کا ثبوت ہے کہ رسول خدا نے خود کہا ہے کہ میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا، بس یہ کہ میرے اہل بیت سے محبت کرو. ان کے لیے تو ایک واضح مثال ہے تمام سب کے لیے، سننے والوں کے لیے، اہل منبر کے لیے اور منبر والوں کو سننے کے لیے، اور تمام لوگوں کے لیے. کہا رسول نے کہا اہل بیت سے محبت کرنا واجب ہے. جب محبت کرو تو ان کا پیغام سننا واجب ہے، جب پیغام سن کر سمجھ جاؤ تو اس سے بیان کرنا واجب ہے. یعنی کہ یہ سب واجبات ہیں، رسول نے کہا انہیں ادا کرنا ضروری ہے. اگر کوئی منبر سے بیان کر رہا ہے تو وہ واجب کر رہا ہے، کسی پہ احسان نہیں ہے. اسے سمجھ آ گیا، اس پر واجب ہو گیا ہے تو وہ یہ عمل کرے. جو نیچے بیٹھ کر محبت کرنے کی توفیق رکھتا ہے وہ نیچے بیٹھ کر محبت کرے، جو آ کے ان سے محبت کرنے کی توفیق رکھتا ہے وہ یہ سارا اجر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے. اور اس اجر کو ہم مال دنیا یا کسی بھی چیز پر اس سے جو ہے نا ہم نہیں کر سکتے، کیونکہ اس کا اجر جو ہے، اس کی محبت کا اجر خدا کے پاس محفوظ ہے اور وہی اس کا اجر دینے والا ہے اور وہی اس کا صلہ دینے والا ہے. اور اہل بیت سے محبت کی سب سے بڑی روشن مثال یہی ہے کہ اگر ہم چاہتے ہیں نا یہ دیکھنا، چیک کرنا چاہتے ہیں کہ آیا ہمارے اہل بیت ہے، تو یہ بھی تو جتنی مشینیں آپ نے شوگر کے لیے بنائی ہیں، بلڈ پریشر کے لیے بھی تو ہونا چاہیے نا. تو یہ چیک کرنے کے لیے ہمیں سب سے پہلے جب ہم عوام میں آئے نا تو ہمیں ہمارے پاس پہلا تھرمامیٹر اسے چیک کرنے کا یہ کہ ہم دیکھیں آیا ہمارا اخلاق کیسا ہے. اگر ہمارا اخلاق اچھا ہے تو ہم محب اہل بیت ہیں. اگر ہم کسی کو کوئی اذیت نہیں دے رہے تو یہ بھی ایک چیکنگ ہے کہ ہم محب اہل بیت ہیں. بے شک. اسی آیت کے آیہ مودہ کی طرف اگر آپ چلیں تو آگے سے ایک کانسیپٹ جو تھوڑا سا کنفیوژن کریٹ کرتا ہے. اس سے پہلے کہ ہم بریک کی طرف چلیں، جسٹ صرف میں تھوڑا سا مینشن کرنا چاہوں گی، 2 سیکنڈ آپ سے مانگنا چاہوں گی کہ اگر تھوڑا سا اس سے آگے چلیں تو آیت کہتی ہے وَمَنْ يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَزِدْ لَهُ فِيهَا حَسَنَةً. اور اس میں پروردگار ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص بھی محبت اہل بیت اپنے دل میں پیدا کرے گا تو خدا اس کا حسن جو ہے وہ دوبالا کر دے، حسناتم، اس کو جو خوبیوں میں اضافہ کر دے گا. تو اسی کی طرف ہم آئیں گے واپس کہ وہ کون سی خوبیاں ہیں جن کا پروردگار یہاں ذکر فرما رہا ہے کہ کون سی خوبیاں جو ہیں اس میں اضافہ کر دیا جائے گا جب تم اہل بیت سے محبت کرو گے. تو جی ناظرین ایک چھوٹی سی بریک کی طرف چلتے ہیں، ملتے ہیں بریک کے بعد. ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین آج کا ہمارا ٹاپک قرآن اور اہل بیت کے حوالے سے گفتگو کریں. اس سے پہلے کہ ہم اپنی گفتگو کو آگے بڑھائیں، ہمارا ٹیلی فون نمبر اسکرین پر آ رہا ہے، ہماری لائیو کالز اوپن ہیں، آپ ہمارے ساتھ پروگرام میں شرکت فرما سکتے ہیں. انٹرنیشنل لائنز کے لیے 004412102470 اور نیشنل کالز کے لیے 012122704070. اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے آپ ای میل کے ذریعے بھی ہمیں
ہمیں کانٹیکٹ کر سکتے ہیں، اور ہمارا ای میل ایڈریس بھی feedback@hidayat.tv اسکرین پر ہے۔ ہم چاہیں گے کہ آپ ہمارے ساتھ اس پروگرام میں شرکت کریں۔ اتنا بہترین ٹاپک ہم آپ کے لیے لے کر حاضر ہوئے ہیں، تو ہم چاہیں گے کہ آپ کے بھی جو ویوز ہیں ان کو بھی ہم سنیں کہ آپ اس کے حوالے سے کیا ہمارے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہیں۔ اس سے پہلے بریک پہ جانے سے پہلے ہم آیا مودہ کی اوپر گفتگو کر رہے تھے کہ جس میں پروردگار نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا، پروردگار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے رسول کہہ دو ان سے کہ میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا، صرف اس کے کہ تم میرے اہل بیت سے، میرے قرابت داروں سے، اہل بیت علیہ السلام سے محبت کرو۔ اور اسی کی اگلی آیت پہ ہم جا رہے تھے جس میں کیا کہا گیا ہے کہ وَمَنْ يَقْتَرِفُ حَسَنَةً نَزِدْ لَهُ فِيهَا حَسَنَةً، جس میں پروردگار ارشاد فرماتا ہے اور جو کوئی اس نیکی پر عمل کرے گا، اس نیکی کو ادا کرے گا، پروردگار اس کی خوبیوں میں اضافہ فرما دے گا۔ تو محترمہ فرض صاحبہ سے پوچھتے ہیں کہ وہ کون سی خوبیاں ہیں جس میں کہ پروردگار یہاں پہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ کون سی خوبیوں میں اضافہ کر دیا جائے گا؟ جی بے شک نبی بہن، سورہ شعراء کی آیت نمبر 63 قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، جس میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اجر رسالت میں کہ جو کاوشیں کوششیں، پہلے ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ اجر رسالت کس سلسلے میں ہے۔ جو کاوشیں و کوششیں دین اسلام کی بقالت کے لیے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خدمات انجام کی ہیں اور جو اس کے لیے قربانیاں پیش کی ہیں، تو یہ ایک بہت ہی اہم اور مہم کام تھا کہ جس نے انسان کو انسان بنایا، بے شک، ہے نا، اور انسان کو اس منزل کی طرف اس کی نشاندہی کی ہے کہ جس منزل کی طرف اگر انسان گامزن ہو جائے تو انسان کامل بن سکتا ہے۔ اور یہی انسان کی تخلیق کا مقصد بھی ہے کہ اللہ چاہتا ہے کہ جو مقام اشرف المخلوقات کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے انسان کو عطا کیا، انسان اس اشرفیت کو پالے اور اس کی حفاظت کرے۔ تو اس کے لیے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے کاوشیں کی ہیں۔ تو اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ اس کا اجر یہ نہیں ہے کہ جو یہ کوشش ہے کہ تم کو واہ رسول اللہ آپ نے بہت اچھا کام کیا، آپ نے ہمیں قرآن کی تعلیم دی، آپ نے ہم کو جو ہے وہ راہ حق دکھا دی، جنت کی بشارت دے دی۔ نہیں، مقصد کیا ہے اس تبلیغ کا؟ مقصد کیا ہے؟ اپنی اصلاح کرنا، اپنے آپ کو کمال تک پہنچانا۔ کمال تک پہنچانے کے لیے ہمیں چاہیے ایسے رول ماڈل کہ جو ہمیں بتا سکے کہ انسان کامل کسے کہتے ہیں، جو ہمیں بتا سکے کہ یہ اس کے اوپر عمل کرتے ہوئے ہم اس ایمان حقیقی کو پالیں گے کہ جو کل ایمان کی صورت میں ہے۔ تو اب ایمان کی بھی ہمیں تعارف چاہیے اور ہمیں انسان کامل بھی چاہیے کہ جو ایز اے رول ماڈل ہمارے سامنے ہو، تو ہم اس کو اس کے ذریعے سے اپنی رہنمائی حاصل کریں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اجر رسالت کی صورت میں کہ رسالت کا اجر یہ ہوگا کہ تم ان ہستیوں کو کہ جن کو کل ایمان کہا ہے، جن کو ہم نے انسان کامل کہا ہے، ان کی مودت پیدا کرو۔ لفظ محبت نہیں ہے، بالکل۔ محبت تو یہ ہے کہ ایک لائکنگ ہے، ہم پسند کرتے ہیں کسی شخص سے، امپریس ہیں اور ہم اس کو پسند کرتے ہیں، ہم نے اس کی تعریف کی ہے۔ مودت وہ ہے کہ جہاں محبت اس بلندی تک پہنچتی ہے جہاں بات صرف پسند تک کی نہیں رہتی ہے، وہاں یہ ہوتا ہم اس جیسا ہونا چاہتے ہیں، محبت کے ساتھ عمل، جی اس جیسا بننا چاہتے ہیں۔ مودت یہ جذبہ ہے کہ جو ہمارے اندر یہ آرزو پیدا کرے، یہ خواہش پیدا کرے کہ یہ جو رول ماڈل ہے انسان کامل ہے کہ جس کی مودت کا ہمیں حکم دیا ہے، اور کون ہے وہ؟ اہل بیت اطہار، جیسا کہ آپ نے بھی اہل بیت اطہار کا بہت بہترین انداز سے تعارف پیش کیا ہے۔ تو فقط تعارف کافی نہیں ہے، ہمیں اپنے اندر ان کے کردار کو سمانا ہے، اپنے اندر ان خصوصیات کو پیدا کرنا ہے۔ وہ اسی صورت میں ہوں گی کہ جب ہم ان سے اظہار مودت کریں گے، یعنی اتنے ان کے عشق میں ڈوب جائیں کہ خدا سے یہ خواہش کریں کہ اے پالنے والے تو ہمیں ان جیسا بنا دے۔ جیسے مولا کائنات ارشاد فرماتے ہیں، اے میرے رب، جیسا رب میں چاہتا تھا ویسا تو رب ہے، اب تو جیسا بندہ مجھے چاہتا ہے ویسا بندہ بنا دے۔ تو یہ ہے اظہار مودت کہ انسان کے اندر وہ جذبہ پیدا ہو جائے کہ ہم ان جیسے بننا چاہیں، ان جیسی عبادات کریں، ان جیسا عمل کریں، ان جیسا اخلاق ہو ہمارے اندر، ان جیسی عجز و انکساری ہو، ان جیسا ہمارے اندر عفو و درگزر ہو،
ہے نا. تو پھر ہم جو ہیں یہ صحیح معنوں میں اس آیت کی کا حق ادا کر سکیں گے جو ہمارے اوپر قرض ہے رسول خدا کی طرف سے، جو ہمیں اجر رسالت ادا کرنا اس صورت میں. اچھا، اب جن کے اندر یہ مودت پیدا ہو گئی، اب میں نے تو پہلے ہی ایکسپلین کر دیا، اس سوال کا جواب میں نے اپنی اسی گفتگو میں دے دیا. جب مودت پیدا ہو گئی تو حسنات خود بخود منتقل ہو گئے ہمارے کردار میں. اب اللہ ارشاد فرماتا ہے جتنی تم مودت پیدا کرو گے، یعنی مودت جتنی خواہش و آرزو کرو گے ان جیسا بننے کی، ہم تمہارے اندر وہ صلاحیتیں پیدا کرتے چلے جائیں گے. سبحان اللہ. ہم تمہاری فکر کو اتنا بلند کر دیں گے، ہم تمہارے قلب کو اتنا وسیع کر دیں گے، ہم تمہاری معرفت کو اس طریقے سے وا کر دیں گے کہ تمہارے اندر حسنات اس طریقے سے بارش ہو جائے گی، حسنات کی نیکیاں جو ہیں وہ تمہارے کردار سے ظاہر ہوں گی. اور پھر جب تمہارے کردار سے نیکیاں ظاہر ہوں گی تو ان کی نشانی کو حدیث رسول کی روشنی میں بیان فرمایا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو اجر رسالت ادا کرتے ہیں تو ان کو کیا ریوارڈ ملتا ہے؟ اللہ ان کے حسنات میں اضافہ کر دیتا ہے، اللہ ان کی توبہ کو قبول کرتا ہے. اب دیکھیں توبہ کیسے قبول ہوتی ہے؟ جب آپ کی خالص نیت ہو، آپ کو اپنے گناہ پہ ندامت ہو اور آپ کہیں کہ یہ گناہ آئندہ میں اپنی ذات سے دوبارہ ریپیٹ نہیں کروں گا، دوبارہ نہیں ہوگا، تو آپ کی نیت میں خلوص آ گیا. پھر آپ نے اللہ سے توبہ کی تو اللہ ظاہر ہے نیچرلی آپ کی توبہ کو قبول کرے گا. ورنہ تو ہم گناہ کرتے رہتے ہیں، استغفر اللہ پڑھتے رہتے ہیں، مگر ہم جو ہے اس گناہ سے پیچھا ہمارا نہیں چھوٹتا ہے. کیوں نہیں چھوٹتا ہے؟ کیونکہ اس استغفر اللہ میں خلوص نہیں ہے، اس استغفر اللہ میں حقیقت نہیں ہے، وہ صرف ایک جملہ ہے جس کو ہم ادا کرتے ہیں. تو جب اجر رسالت ہم ادا کرتے ہیں، جب مودت ہمارے اندر پیدا ہوتی ہے، تو پھر جب ہم توبہ کرتے ہیں کیونکہ ہمیں ان جیسا بننا ہے. اور ان جیسا بننے کے لیے جیسا کہ آپ نے بھی فرمایا کہ سورہ احزاب میں اللہ تعالیٰ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، کہ رجس سے دور کر دیتا ہے، رجس قریب نہیں آتا ہے. تو جب تمسک ان سے رکھو گے تو خود بخود ہمارے ارد گرد بھی رجس سے ہم بھی دور ہوتے چلے جائیں گے. اور پھر رسول خدا ارشاد فرماتے ہیں توبہ قبول ہوتی ہے اس کی موت شہید کی موت ہے. وہ جب مرتا ہے تو ایمان کامل پر مرتا ہے، اس کی موت وہ جب مرتا ہے تو وہ جو ہے وہ مغفرت کے ساتھ، یعنی کہ اس کی مغفرت ہو چکی ہوتی ہے. اور جو عظیم مرتبہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی قبر کو اہل رحمت فرشتوں کی زیارت کی جگہ بنا دیتا ہے. آپ یہ دیکھیے کہ جو اجر رسالت ادا کرتا ہے، مودت کے ساتھ اس دنیا سے جاتا ہے، تو اس کی قبر کو ملائکہ جو رحمت کے ملک ہیں ان کی زیارت گاہ اس کی قبر کو بنا دیتا ہے. بے شک. ایک آخری سوال کہ قرآن مجید میں بہت سے سوال ہیں اور لیکن میں اتنا وقت میں گنجائش نہیں ہے کہ میں تمام سوالات کو آج میں آپ کے سامنے پیش کر سکوں اور ہم ان کو ناظرین کے سامنے ڈسکس کر سکیں. لیکن ایک آخری پوائنٹ کہ قرآن مجید میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی اہل بیت علیہ السلام پر سلام بھیجا گیا. تو میں چاہوں گی کہ محترمہ عشرت صاحبہ اگر آپ اس پہ تھوڑی سی روشنی ڈالیے کہ سورہ صافات میں جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ پیغمبروں نبیوں پر سلام ہے، اور اس کے بعد جب ہم آتے ہیں سلام نوح، سلام آدم، سلام موسیٰ اور سلام ابراہیم، اور اس کے بعد جب ہم آتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ سلام آل یاسین الیاسین، لیکن سلام علی یاسین. تو میں چاہوں گی کہ اگر اس کے اوپر اس کی آپ روشنی فرمائیے. جی بہت اچھا آپ نے سوال کیا ہے. اور دیکھیے اللہ تعالیٰ نے جہاں نبیوں پہ سلام بھیجا کہ نوح پر سلام ہو، موسیٰ پہ سلام ہو، عیسیٰ پہ سلام ہو، ابراہیم پہ سلام ہو، اور پھر خداوند تعالیٰ نے جو آخر میں کہا نا آل یاسین، خداوند تعالیٰ نے اس کی تفسیر میں اگر جائیں تو آسان لفظوں میں ہم کر دیں، بہت آسان پرائمری لیول میں، کہ خداوند تعالیٰ نے کہا کہ جب سب نبیوں پہ سلام ہو تو سب نبیوں نے مل کر آل یاسین پر سلام بھیجا ہے، آل عمران پر سلام بھیجا ہے، کیونکہ جو اللہ تعالیٰ نے سب نبیوں کو کوالٹیاں عطا کی تھی وہ سارے کوالٹی اکٹھی کر اہل بیت کو خداوند تعالیٰ نے عطا کی. کیونکہ اگر اہل بیت نہ ہوتے زمانے میں
کبھی بھی زمانے کی مشکلات کبھی بھی حل نہ ہوتی، انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کے مشن کو کبھی کامیابی حاصل نہ ہوتی اگر اہل بیت نہ ہوتے۔ اس میں آپ قرآن مجید کی وہ مثال آپ سامنے لا سکتے ہیں کہ جب حضرت مریم کے لیے کھانے جنت سے کھانے آئے تو انہوں نے بے اختیار کہا، جب پوچھا انہوں نے کہ کھانے کہاں سے ہے تو انہوں نے کہا اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب دیتا ہے۔ اسی طرح جب مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام 1 دینار قرض لے کر چلے اور جب راستے میں آپ نے مقداد سے آپ کی ملاقات ہوئی تو مقداد سے پوچھا مقداد آپ کی حالت کیا ہے؟ تو کہا کہ مولا میں 3 دن سے بھوکا ہوں اور میری حالت جو اس وقت بہت خراب ہے۔ تو آپ نے وہی دینار جو تھا نا وہ جناب مقداد کو دے دیا۔ اور جب آپ پلٹ کر واپس آئے تو آپ نے کیا دیکھا کہ حضرت زہرا جو ہیں وہ کھانا لے کے آ رہی ہیں۔ تو مولا علی نے پوچھا کہ فاطمہ یہ کھانا کہاں سے آیا؟ تو آپ نے وہی آیت کی تلاوت کی تھی جسے اللہ چاہتا ہے بے حساب دیتا ہے، کہ یعنی جیسے مریم کے لیے جنت سے کھانے ہیں اسی طرح حضرت زہرا کے لیے جنت سے کھانے آئے۔ تو اس میں صحیح مسلم اور صحیح بخاری میں یہ ہے کہ اس وقت پھر رسول خدا نے شکر ادا کیا کہ اے پروردگار عالم تیرا شکر ہے کہ علی کی مثال مثل ذکریہ ہے اور فاطمہ کی مثال مثل مریم ہے، اور جو فاطمہ مریم ہیں وہ رسول خدا نے کہا مریم اپنے زمانے کی عورتوں کے سردار ہیں اور فاطمہ زہرا تمام زمانے کی عورتوں کی سردار ہیں، یعنی کہ حضرت فاطمہ وہ ہیں کہ جن پر حضرت مریم نے بھی سلام بھیجا۔ اور اقبال نے بھی یہی کہا مریم از یک نسبت عیسیٰ عزیز از نسبت حضرت زہرا عزیز، آ امام اولین و آخری نور چشم رحمت للعالمین، بانو آئے تاجدار حلتا مرتضی مشکل کشا شیر خدا، مادریا مرکز پرکار عشق مادریا کارواں سالار عشق، کہ حضرت زہرا اور اولاد زہرا وہ ہے کہ جس پر حضرت مریم بھی سلام بھیجتی ہیں، تمام انبیاء ان پر سلام بھیجتے ہیں، اور نماز بھی مکمل نہیں ہوتی جب تک کہ درود محمد اور آل محمد کو نہ پڑھا جائے۔ پوری کائنات میں لوگ کہتے ہیں فلاں عبادت کرو، فلاں عمل کرو، فلاں دعا پڑھو، اگر آپ کچھ بھی نہیں پڑھیں گے آپ درود پڑھنا شروع کریں تو تمام عبادتوں کا مغز درود محمد اور آل محمد ہے، اور واحد عبادت درود ہے کہ جب آپ اہل بیت پر پڑھتے ہیں تو صرف آپ ہی نہیں، ملائکہ ہی نہیں، تمام کائنات ہی نہیں بلکہ خدا بھی آپ کے ساتھ شریک ہو جاتا ہے۔ ایسا درود و سلام ہے۔ درود کی بات کی تو کسی شخص نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ ہمیں آپ پر سلام کرنا تو آتا ہے لیکن درود کیسے پڑھیں؟ تو انہوں نے کہا ہے کہ اللہم صلی اللہ محمد مت کہو، یہ ناقص درود ہے، اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد یہ صحیح درود پڑھنے کے لیے ہے۔ جی ناظرین، ہم اپنے جو ہمارا آج کا فکر و عمل کا سیگمنٹ ہے اس کی طرف چلتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ السلام علیکم ناظرین، سیگمنٹ فکر و عمل کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ آج میں نے جس آیت کو اس سیگمنٹ کے لیے منتخب کیا ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 168 کہ جس میں اللہ سبحانہ وتعالی ارشاد فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 168۔ ہم نے پہلے بھی آپ سے ریکویسٹ کی تھی اور عرض کیا تھا کہ قرآن کے اصل مقصد کو پانے کے لیے ضروری ہے کہ ہم قرآن پر تدبر کریں، تفکر کریں، قرآن کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں کس طریقے سے ہماری رہنمائی کر رہا ہے۔ قرآن جو تمام انسانیت کی ہدایت کے لیے آیا ہے، اور انسان مرکب ہے روح اور جسم کا، لہٰذا ہدایت جو ہے وہ روح کی بھی ضروری ہے
اور جسم کی بھی ضروری ہے۔ ارتقائے روح کے لیے جسم کی تربیت بھی اتنی ہی اہم ہے، کیونکہ اگر انسان کے جسم کی تربیت نہ ہو تو پھر وہ عمل نہیں کر سکے گا، اور جب عمل نہیں کر سکے گا تو اس کی روح کو بلندی اور رفعت حاصل نہیں ہو سکے گی۔ لہٰذا اگر آپ دیکھیں تو کلام الہی میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے روح کے ساتھ ساتھ ہمارے جسم کی بھی تربیت کی ہے، اور جسم کی تربیت کے لیے جسم کی نشو و نما بھی بہت ضروری ہے، اور جسم کی نشو و نما کے لیے غذا بہت ہی اہمیت رکھتی ہے، اور ہمیں اس کا بھی اندازہ ہے کہ ہم جو ہیں وہ غذا کے معاملے میں اتنا توجہ نہیں دیتے کہ ہمیں جتنی توجہ دینی چاہیے۔ اس آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اے انسان، ہم نے زمین پر جن چیزوں کو حلال اور طیب قرار دیا اس کو کھاؤ، وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، شیطان کے قدم بقدم نہ چلو، اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ، کیونکہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ یہ بھی نہیں ہے کہ تم شیطان کو نہیں جانتے، نہیں پہچانتے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنے کلام الہی میں بار بار شیطان کی طرف ہماری نشاندہی کی ہے کہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، وہ تمہیں قرب الہی سے دور رکھنا چاہتا ہے، وہ تمہیں اس طرف متوجہ کرنا چاہتا ہے کہ فقط اور فقط تم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی نافرمانی کرو، اور اس کے لیے حرام غذا بہت مددگار ثابت ہوتی ہے کہ اگر انسان کا شکم حرام غذا سے پر ہو تو حق بات اس کو سنائی نہیں دیتی، حق بات اس کو دکھائی نہیں دیتی، حق بات اس کی زبان پر جاری نہیں ہوتی۔ تو ناظرین، توجہ کرنے کی ضرورت ہے کہ ہمیں اپنی غذا کی طرف متوجہ ہونا چاہیے۔ وہ رحمان الرحیم کہ جس نے دنیا میں اتنی نعمتیں ہمارے لیے نازل فرمائی ہیں کہ جن کا ہم شمار نہیں کر سکتے۔ بڑے افسوس اور ندامت کی بات ہے کہ اتنی نعمتیں ہیں کہ جن کو ہمارے لیے حلال اور طیب قرار دیا ہے، ہم بجائے اس کا شکر ادا کرنے کے جو چیزیں، جو رزق ہمارے لیے حرام ہے اور جو ہمارے جسم کی نشو و نما کے لیے، ہمارے روح کے ارتقاء میں حائل ہوتا ہے، رکاوٹ ڈالتا ہے، ہم اس حرام غذا کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ یہ کتنی بڑی بدقسمتی ہے کلمہ گو مسلمانوں کے لیے کہ وہ رزق حلال کی طرف متوجہ نہیں ہو رہے۔ اور یقین جانیے کہ آج جو مسلمانوں کا یہ عمل ہے کہ وہ دین سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں، ان کی عبادتوں میں خلوص نہیں ہے، ان کے کردار میں ایمان کی ذرا سے بھی رمق نہیں ہے، وہ اس کی وجہ کیا ہے؟ وہ لقمہ حرام ہے کہ جس کے لیے حدیث رسول میں ہماری رہنمائی ہوتی ہے کہ وہ انسان کہ جو ایک لقمہ حرام بھی اپنے منہ میں ڈالتا ہے تو اس کی عبادتیں چاہے مکہ کی پہاڑیوں سے زیادہ طویل ہوں، بارگاہ رب العزت میں قابل قبول نہیں ہے۔ امام سجاد ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر ہم اتنے سجدے کریں کہ ہماری گردن کی ہڈی ٹیڑھی ہو جائے، اتنا قیام کریں کہ ہمارا گوشت ہماری کھال سے، ہماری ہڈیوں سے جدا ہو جائے، مگر اگر ہمارے شکم میں حرام غذا ہے تو یہ عبادت بارگاہ رب العزت میں قابل قبول نہیں ہے۔ فکر کی بات ہے کہ نہیں ہے کہ ہمیں اپنی رزق کی طرف متوجہ ہونا چاہیے اور ہمیں شیطان کے قدم بقدم نہیں چلنا چاہیے، وہ کہ جو ہمیں قرب الہی سے دور کر رہا ہے۔ کیسے ممکن ہے کہ ہم شیطان کی اطاعت کریں اور آرزو یہ ہو کہ اے پالنے والے ہماری مغفرت فرما دے، ہمیں اپنے قرب میں جھنگا دیتے؟ کیسے ممکن ہے کہ ہم اپنی عبادتوں میں نیت میں قربتاً الی اللہ کہیں جبکہ ہم شیطان کے
قدم بہ قدم اپنی زندگی کو بسر کر رہے ہوں. تو ناظرین پلیز پلیز کلام الہی کی ان چھوٹی چھوٹی آیتوں کی طرف متوجہ ہوں تاکہ ہماری رہنمائی ہو سکے اور ہم صحیح معنوں میں قرآن کی آیات سے استفادہ حاصل کریں اور اپنے عمل کو بہتر سے بہتر بنائیں. اس دعا کے ساتھ اختتام کرتی ہوں کہ پالنے والے چہاردہ معصومین کے صدقے میں ہمیں توفیق عطا کر کہ ہم قرآن کی معرفت کو حاصل کریں، اہل بیت اطہار کے کردار کی روشنی میں اس کے راز و رموز کو سمجھیں اور اس پر عمل پیرا ہوں تاکہ روز محشر نہ ہم رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے شرمندہ ہوں، نہ اہل بیت اطہار کے سامنے شرمندہ ہوں، اور نہ اپنے رحمان اور رحیم خالق کے سامنے شرمندہ ہوں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین، آپ نے آج کا ایک بڑا مخصوص پیغام جو ہے قرآن کے حوالے سے سنا، اور ہم بھی دعا کرتے ہیں کہ پروردگار ہم سب کو اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور آخر میں بس میں شکریہ ادا کروں گی محترمہ فرز صاحبہ کا اور محترمہ عشرت صاحبہ کا کہ انہوں نے آج کے ہمارے اس پروگرام میں شرکت فرمائی اور بہت بہترین انداز میں اہل بیت، قرآن اور اہل بیت پہ گفتگو فرمائی، اور اہل بیت کو ہمیں قرآن سے سمجھنے کی ایک جو اس پہ روشنی ڈالی اور ہمیں سمجھنے کی سعادت نصیب فرمائی. تو ناظرین، آخر میں آج کا پروگرام جس کو ریپ اپ کرتے ہوئے کہ بس اتنا کہنا چاہوں گی کہ اگر انسان دنیا میں کامیابی حاصل چاہتا ہے اور آخرت میں بھی، تو جو چیز اس کے لیے مفید ثابت ہو سکتی ہے وہ یہ ہے کہ ہم قرآن اور اہل بیت سے تمسک کر لیں، کیونکہ یہ دونوں لازم و ملزوم ہیں، دونوں کا دامن چولی کا ساتھ ہے. دونوں کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ قرآن زندہ ہیں تو اہل بیت بھی زندہ ہیں، قرآن نور ہے تو اہل بیت بھی نور ہیں، قرآن وسیلہ ہے تو اہل بیت بھی وسیلہ ہیں، قرآن رہنمائی کرتا ہے تو اہل بیت بھی رہنمائی کرتے ہیں. بس کتنا احسان ہے اس پروردگار کا، کتنا احسان ہے اس رب جلال کا کہ جس نے ہمیں قرآن اور اہل بیت جیسی نعمات عطا کی، کیونکہ ہمارے لیے یہ دونوں جو ہیں یہ محسن احسان ہیں. بس اس کے ساتھ ہی ناظرین دعا کرتے ہیں کہ پروردگار ہمارے وقت کے امام کے ظہور میں تعجیل فرمائے اور ہمیں جو صحیح معنوں میں قرآن اور اہل بیت سمجھنے کی توفیق حاصل ہو جائے. الہی آمین. اور ہمارا شمار امام کے ناصران مددگاروں میں ہو. الہی آمین. ناظرین، اس کے ساتھ ہم اجازت چاہتے ہیں. کل انشاءاللہ اپنا پروگرام لے کے پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. کل کا ہمارا پروگرام انشاءاللہ تعالی ضربت امام علی علیہ السلام کے حوالے سے، اس میں ہم امام علی علیہ السلام نے جو امام حسن سے آخری وصیت فرمائی تھی اس کے اوپر ہم گفتگو کریں گے، اس پہ روشنی ڈالیں گے، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ امام علی علیہ السلام ہمارے اپنی امت کے لیے، ہمارے لیے کیا پیغام چھوڑ کر گئے ہیں. انشاءاللہ تعالی اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں ہمیں بھی یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.